حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے۔ دارالعلوم میں ایک مرتبہ استاد تجوید کی ضرورت پڑی، اعلان ہوا، ایک قاری صاحب آ گئے، حضرت سے ملے، حضرت نے کہا کہ مجھے کل سے سفر میں جانا ہے، آپ میرے آنے تک کا انتظار مت کریں، کل سے اسباق شروع کر دیں۔ نائب ناظم تعلیمات شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب تھے، حضرت نے ان سے فرمایا کہ شیخ الادب صاحب احاطہ مولسری کی فلاں درسگاہ صاف کروا کے قاری صاحب کو دے دیجیے تاکہ کل سے وہ اپنے اسباق شروع کر دیں۔ حضرت نے یہ فرمایا اور سفر میں چلے گئے۔ 10 دن کا سفر تھا، واپس آئے تو سب سے پہلے قاری صاحب آ کے ملے حضرت سے۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ نے اسباق شروع کر دیے؟ تو قاری صاحب کہتے ہیں حضرت مجھے آج تک درسگاہ ہی نہیں ملی، میں تو خالی پھر رہا ہوں، اسباق کہاں پہ شروع کرتا؟ حضرت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ شیخ الادب صاحب کو بلاؤ۔ ایک صاحب گئے، بلا کے لائے۔ حضرت نے ذرا ترش لہجے میں ان سے فرمایا کہ میں آپ سے کہہ کے گیا تھا کہ فلاں درسگاہ صاف کر کے قاری صاحب کو دے دیجئے، آپ نے نہ کھلوایا نہ صاف کروایا، 1 ہفتہ گزر گیا، طلبہ کا بھی نقصان، دارالعلوم کا بھی نقصان، آپ نے کیوں نہیں اس پر عمل کیا جو میں کہہ کے گیا تھا؟ شیخ الادب خاموش، کچھ بولے نہیں، وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ لیکن حضرت کی اس تلخ کلامی کا اثر یہ ہوا کہ اگلے دن سے شیخ الادب علیہ الرحمہ نے تعلیمات میں آنا چھوڑ دیا۔ 1 دن گزرا وہ نہیں آئے، دوسرا دن گزرا نہیں آئے، تیسرا دن گزرا نہیں آئے۔ جب چوتھا دن ہوا تو حضرت تعلیمات میں جا رہے تھے۔ تعلیمات اس زمانے میں اوپر تھا، دارالحدیث فوقانی کے برابر سے گزرنا ہوتا تھا۔ حضرت جا رہے تھے، دیکھا شیخ الادب ابو داود کا سبق پڑھا رہے ہیں، تو حضرت تعلیمات میں جانے کے بجائے دارالحدیث کی طرف آئے۔ حضرت شیخ الادب سامنے کتاب رکھ کر کے پڑھا رہے تھے، حضرت پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ شیخ الادب کو نہیں پتا کون کھڑا ہے پیچھے، وہ تو کتاب پر نظر ہوتی تھی، پڑھاتے رہتے تھے، مگر طلبہ نے دیکھا حضرت پیچھے کھڑے، تو طلبہ میں کل ہلچل ہوئی، اضطراب ہوا۔ حضرت شیخ الادب کو کچھ محسوس ہوا، فوراً پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، جیسے ہی شیخ الادب پیچھے مڑتے ہیں، طلبہ بھی موجود، دیگر لوگ بھی موجود، فوراً حضرت اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں حسین احمد معافی مانگنے آیا۔ تواضع اور انکساری کی یہ حد۔ اور ادھر حضرت شیخ الادب کا معاملہ کیا ہوا؟ شیخ الادب ڈیسک پر بیٹھے تھے، حضرت نے جیسے ہی اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور فرمایا حسین احمد معافی مانگنے آیا ہے، تو شیخ الادب کھڑے نہیں ہوئے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے حضرت کے پیروں میں گر گئے کہ حضرت آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ ہمارے اکابر کی تواضع ہے، انکساری ہے۔ جن طلبہ نے اکابر کے اس نمونے کو دیکھا ہوگا، بتاؤ ان کے دلوں میں تواضع اور انکساری کی عظمت بیٹھی نہیں ہوگی؟ کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 60 سال ہو گئے، کسی کو 65 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج تک دنیا میں ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ کیوں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آپ بھی اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔